السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محب علی چینل پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید، اور مولا سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میں آج نہج البلاغہ سے ایک اور مولا کا قول آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں۔ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے علاوہ بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ ایک اور کوٹیشن آپ لوگوں کے لیے منتخب کی ہے۔ اس دن لوگ گروہ گروہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں، تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ میں اس کوٹیشن پہ آپ کے سماعتوں کی نظر ایک اور چھوٹا سا واقعہ آثار حیدری میں سے آپ کو سناتی ہوں کہ ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ واقعہ بیان کیا گیا، اور اسے جناب امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب میں درج کیا، کچھ اس طرح کہ دو لوگ تھے۔ اس وقت ایسا دورہ تھا کہ ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ مسلمان بھی تھے اور کافر بھی تھے، اور ایک بڑی سلطنت پر یہ لوگ حکمرانی کیا کرتے تھے۔ ایک بادشاہ تھا جو کہ بہت مومن، مطیع اور پروردگار کو ماننے والا تھا، اور ایک ایسا تھا جو کہ کافر تھا اور اولیاء اللہ کو دشمن رکھتا تھا، اور اولیاء اللہ کے دشمنوں کو بھی اپنا دوست رکھتا تھا۔ تو یہ دونوں بہت بڑی بڑی سلطنتوں پہ حکمرانی کرتے تھے بادشاہ۔ اتفاقاً ایک بادشاہ جو کہ کافر تھا وہ بیمار ہوا، اور اسے ایسی مچھلی کھانے کے لیے کہا گیا جو کہ اس کے علاج کا سبب تھی، یعنی کہ جو اس کو بیماری تھی وہ مچھلی ایسے دریاؤں میں ہوتی تھی، گہرے پانی میں، جو اس وقت وہ موسم میں دستیاب بھی نہیں تھی جس وقت وہ بادشاہ بیمار ہوا تھا، مگر پروردگار کی جانب سے وہ مچھلی اس کے لیے اتنی قریب کر دی گئی کہ وہ مچھلی اس کو حاصل ہو گئی اس موسم میں، جب کہ موسم بھی نہ تھا، اور وہ کھا کے تندرست و توانا ہوا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ایک وہ بادشاہ جو کہ مومن تھا، جب وہ اسی مرض میں مبتلا ہوا، حالانکہ اس وقت موسم بھی تھا اور وہ مچھلیاں جو کہ دستیاب تھیں بیماری کے لیے کھانے کے لیے تو وہ کنارے کے قریب تھیں جہاں سے ان کا شکار کرنا نہایت آسان تھا، مگر جب بادشاہ نے اس کے کھانے کی خواہش ظاہر کی اور طبیبوں نے بھی اس کو بطور دوا کے لیے تجویز کیا، تو پروردگار کی طرف سے اسی فرشتے کو حکم ہوا جس نے اس دن اس کافر کے لیے ان مچھلیوں کو کنارے کے قریب کر دیا تھا، آج اسی فرشتے کو پروردگار نے حکم دیا کہ جاؤ اس مچھلی کو کناروں سے اتنا دور کر دو کہ کوئی بھی اس کو شکار نہ کر سکے۔ چنانچہ ایسا ہی وقوع آیا، اور مومن بادشاہ نے اپنی خواہش کے پورے نہ ہونے اور دوا نہ ملنے کے باعث، یعنی کہ وہ مچھلی اس کو نہیں مل سکی، اس جہان فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت کی۔ اس عجیب واقعے کو دیکھ کر ملائکہ آسمان اور شہر کے باشندے نہایت متعجب ہوئے، اور قریب تھا کہ فتنہ و فساد میں پڑ جاتے۔ خدا نے کافر پر تو اس امر کو آسان و سہل کر دیا جس کی کوئی سبیل اور تدبیر نہیں ہو سکتی تھی، اور مومن کے لیے یہ امر سہل اور دشوار اور مشکل کر دیا۔ یہ حال دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ آسمانی اور اس زمانے کے پیغمبر پر یہ وحی نازل کی کہ میں ہی خدائے کریم اور قادر ہوں، بخشش کرنے سے مجھ کو نہ کوئی عار پہنچتا ہے، اور بخشش نہ کرنے سے نہ مجھ کو کوئی نفع پہنچتا ہے۔ میں ذرا بھر بھی ظلم و ستم نہیں کرتا۔ سنو، میں نے اس کافر پر تو غیر موسم میں مچھلی کا پکڑنا اس لیے آسان کر دیا کہ اس کی ایک نیکی جو اس نے کی تھی اس کو اس کا عوض مل جائے، اور اس کا مجھ پر حق تھا، کیونکہ میں کسی کی بھی نیکی کو باطل نہیں کرتا، اور یہ اس لیے کیا گیا کہ جب وہ میدان حشر میں آئے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہ رہے، اور اپنے کفر کے عوض داخل جہنم ہو۔ اور اسی طرح اس عابد اور زاہد آدمی سے مچھلیوں کو اس لیے دور کیا کہ اس سے ایک خطا سرزد ہوئی تھی اس بادشاہ سے، تو اس کی خواہش کو روکنے اور اس دوا کے نہ ملنے کے سبب اس کو اس خطا سے پاک کر دوں، وہ میرے دربار میں بے گناہ ہو کر حاضر ہو، اور میں اسے بہشت میں داخل کر دوں۔ سبحان اللہ۔
یقیناً آپ لوگوں نے اس واقعے سے جو ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ لیا ہوگا. بہت شکریہ. جزاک اللہ.